اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ کو تحریر لکھوا جو قیامت تک رہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اتنا خوبصورت انداز کے اندر قرآن پاک لکھا۔ کیسے ذہن کے اندر آیا کہ قرآن پاک لکھا جائے؟ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کی دعائیں جو ہے نا وہ رنگ لائی۔ جب اسے مکمل کر لیا گھر والوں کے کیا ری ایکشن تھے، انہوں نے کیا کہا پھر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ مجھ سے ایسا قرآن پاک لکھوا جو بہت ہی دلکش ہو۔ السلام علیکم جی، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے بہاڑی کے ایک ایسے بزرگ کے ساتھ جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے بغیر ترجمے کے 8 ماہ کے اندر قرآن پاک لکھا اور اس کے بعد ترجمے کے ساتھ 1.5 سال کے اندر قرآن پاک لکھا۔ یہ خیال ان کے ذہن کے اندر کس طرح آیا، اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے اور اب یہ قرآن پاک جو ہے کس کو دیں گے یا یہ کیسے انہوں نے لکھا ہے، تو تمام تر جو معلومات ہے آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال؟ الحمدللہ رب العالمین جناب۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد صدیق ولد میاں محمد، چک نمبر 101 WB تحصیل واضح ویاڑی کا رہائشی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اتنا خوبصورت انداز کے اندر قرآن پاک لکھا۔ کیسے ذہن کے اندر آیا کہ قرآن پاک لکھا جائے؟ بس میں ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے تو میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، تو میں نے 8-7 پارے کیے، لیکن عمر کا تقاضے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر مجھے قرآن پاک پڑھنے کا تو شوق تھا، جب پڑھتا تھا تو بہت مسرور ہوتا تھا۔ تو پھر ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ بچپن سے لے کر اتنی تحریریں، اتنی دستاویزات پڑھائی کے دوران اور ملازمت میں بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ کو تحریر لکھوا جو قیامت تک رہے۔ تو پھر میرے دل میں قرآن پاک لکھنے کا خیال آیا، تو میں نے اس کا آغاز کیا بغیر ترجمے والے قرآن کا جنوری 2021 میں۔ تو یہ 8 ماہ میں نے مکمل کر لیا، اکتوبر 2021 میں مکمل کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، میں تو ناچیز خاکسار ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ جو اس کا کاغذ ہے وہ کوئی خاص کاغذ ہے، کہاں سے لی ہے؟ کاغذ یہ ہے بہت اچھا کاغذ ہے۔ ویاڑی میں نے طاہر پرنٹنگ پریس والوں سے رابطہ کیا، تو طاہر پرنٹنگ پریس والوں کے پاس کاغذ اتنا نہیں تھا، انہوں نے ملتان سے یہ کاغذ منگوا کر دیا۔ صحیح ہو گیا۔ تو اچھا پیپر ہے بہت۔ کتنے کا ملا تھا وہ پیپر جو تھا؟ یہ پیپر اس وقت تقریباً 2000 کا ملا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر لکھا جو ہے وہ کس چیز سے لکھا ہے؟ قلم سے لکھا ہے، سیاہی سے، یا پھر کسی مارکر وغیرہ سے؟ پہلے قلم سے لکھنے کا ارادہ کیا، وہ سیاہی جو ہوتی تھی نا بچپن میں، تو لیکن وہ سیاہی وہ نہیں مسئلہ حل ہوا، تو ٹکا نما قلم ہوتی تھی نا، پھر ٹکا نما مارکر جو ہے نا وہ میں نے لیا اور ٹکا نما مارکر لیتا رہا، جس سے پھر وہ قلم کی طرح لکھا گیا۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ نہ تو آپ پینٹنگ کرتے ہیں نہ ہی کچھ کرتے ہیں، اتنی پیاری رائٹنگ پھر آپ نے کہاں سے سیکھی، اتنے پیارے انداز کے اندر جو لکھا ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بچپن میں نے عربی بھی پڑھتا رہا ہوں، اور بچپن میں ہمارے استاد صاحبان جو ماسٹر ابراہیم صاحب تھے، وہ اس زمانے میں 1964 میں ہمیں تختی پر وہ خطاطی لکھاتے تھے، تو جب تک وہ خوش خط نہیں بنتا تھا تو وہ ہمیں وہ اپنی کافت جاری رکھتے تھے، تو وہ بھی ہمیں خطاطی بھی ہمیں آتی تھی، پھر عربی بھی، اور اس کے بعد میٹرک جو میں نے کیا تھا وہ جیومیٹریکل اور ٹیکنیکل ڈرائنگ کے ساتھ کیا تھا۔ تو قرآن پاک کو ڈیزائن کرنا، کاغذ کو ڈیوائڈ کرنا وہ میرے علم میں تھا اور شعور میں تھا، اور سب سے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام میں سے لیا، اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ پھر ترجمے کے ساتھ لکھنے کا کیسے خیال آیا کہ ترجمے کے ساتھ بھی لکھا جائے؟ جب یہ میں نے قرآن پاک سادہ لکھا تو پھر میرا شوق اور بڑھ گیا، تو میں نے سوچا کہ ترجمے والا بھی لکھوں، اور اب بھی مجھے شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا یا اللہ مجھ سے ایسا قرآن پاک لکھوا جو بہت ہی دلکش ہو۔ تو شوق کے ساتھ پھر میں نے آغاز ترجمے والا کیا، تو وہ ہر پارے کے الحمدللہ علیحدہ رنگ اور ڈیزائن بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بنوائے۔ یعنی ہر پارے کا ڈیزائن علیحدہ ہے اس کا اور رنگ علیحدہ ہے؟ علیحدہ ڈیزائن، علیحدہ رنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی۔ یہ اس میں میں تو کوئی کمال نہیں ہے، خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
اچھا مجھے بتائیے گا کس نے ساتھ دیا اس کو مکمل کرنے میں، آپ کا ہاتھ بٹایا، آپ کو بتایا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو آگے لے کر چلیں؟ میرے دوست احباب آتے تھے، وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو میرا بیٹا حافظ عبدالحسیب ہے، وہ جب میں لکھتا تھا وہ پڑھتا بھی تھا، تو کمی بیشی وہ مجھے بتا دیتا تھا. اس کے بعد جب مکمل ہوا تو پھر حافظ صاحبان نے پڑھا دو ماہ لگا کر، تو دونوں قرآن پاک پڑھ کر انہوں نے تصدیق بھی کی ہے. ہاں جی ہاں جی. یعنی مکمل طور پر تصدیق کی ہے کہ اس میں زبر زیر پیش ہر چیز جو کریکٹ ہے. ہاں مکمل طور پر دونوں قرآن پاک کی تصدیق ہوئی ہے. اس کے اوپر ترجمے والے کے اوپر کتنا خرچہ ہے؟ ترجمے والے قرآن پاک کے پیپر 4000 کے لیے تھے تقریباً. وہ رنگ اور جو کلمے ہیں یا مارکر یا جو دوسری چیزیں وہ تو وقتاً فوقتاً لیتے تھے، ان کا مجھے حساب نہیں ہے، وہ تو لیتے رہتے تھے. جب اسے مکمل کر لیا گھر والوں کے کیا ری ایکشن تھے، انہوں نے کیا کہا پھر؟ گھر والے تو بہت خوش ہوئے تھے. انہوں نے تو جتنا بھی بہت دلی طور پر میری فیملی والے سب خوش، اب بھی خوش ہیں کہ میرے بیٹے کے ابو جان نے یہ قرآن پاک لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جب آخری لفظ لکھ رہے تھے کیا دل میں آیا، کیا خیال آیا کہ قرآن پاک جو ایک ذہن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا اور آپ نے مکمل کر دیا، اور تب جب آخری لفظ لکھ رہے تھے کیا خیال تھا، تب ذہن کے اندر کیا سوچ تھی؟ دل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوائے، اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بھی کرائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. اگر آج میاں صاحب زندہ ہوتے تو دیکھ کر کیا سوچتے، کیا کہتے آپ کو؟ میرے والد صاحب؟ جی میرے والد صاحب جب زندہ تھے تو ان کی دعائیں میرے ماں باپ کی میرے ساتھ تھیں. میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کی دعائیں جو ہیں نا وہ رنگ لائی. ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ خود کو فری رکھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے، اب ہم فری زندگی گزاریں گے، ایزیلی جو ہے اپنی دن جو ہے گزاریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور سارا دن جو ہے بچوں سے کھیلیں گے. لیکن آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو مصروف رکھا، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رزق جو آتا ہے نا اس کا سبب اللہ تعالیٰ رزق حلال کا بناتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کام ہے روزی حلال کا کام ہے نا وہ بھی عین عبادت ہے. تو قرآن پاک جو ہے نا میرا یہ میسج ہے کہ قرآن پاک ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور معنی اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اس میں اتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ جن پر عمل کرنے سے انسان مسلمان بہت زیادہ کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف جاتا ہے. انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے. قرآن پاک خود دو جہانوں کے ساتھوں کا ضامن ہے. ہاں جی بہت شکریہ جی. تو ناظرین بزرگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے. انہوں نے جو قرآن پاک ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد نہ کے گھر میں فری بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.